جب تک قوم کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، غیرت، تو قوم کا حکمران کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اور جو حکمران لٹ کے کھا گئے، اور خدا کے بندے ہو، ایک بندہ ہے، تسی 22 کروڑ ہو، کیویں لٹ کے کھا گئے؟ یہ جو حکمران ہے، یہ جو جنرل کرنل ہے نا سارے، یہ قوم کی بے ضمیری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات جناب چینی ہوتی ہے 4000 روپے، صبح ہو جاتی ہے 4600 روپے۔ ان کو پتہ ہے کہ ساری قوم بے ضمیر ہے، یہ کبھی سوال نہیں اٹھائے گی، کبھی پوچھے گی نہیں۔ جو 150 روپے گھی ملتا ہے وہ 600 روپے مل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے 2 دشمن تھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے 2 دشمن تھے جو خندق کے موقع پہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک تو یہودی تھے، دوسرا مکہ میں کفار مکہ تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو معاہدہ فرمایا نا، نبی پاک علیہ السلام کی کوشش تھی کہ یار ایک دشمن کے ہاتھ باندھ دیے جائے تو دوسرے کے ساتھ بندہ پھر تسلی کے ساتھ نبڑ لے گا۔ یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام نے صلح فرمائی کفار مکہ کے ساتھ، 10 سال کے لیے جنگ بند۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے پھر خیبر کو بھی فتح فرمایا، پھر یہودیوں کو شکست دی تھی۔ اس فتح کے اندر، صلح کے اندر یہ سارے معاملات تھے۔ اصل میں ہوا یوں، چونکہ لوگ آئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، کفار مکہ کے لوگ، لیکن ان میں سے ایک اور بندہ تھا جو آخر میں آیا تھا، خطیب قریش بھی تھا۔ اس کو قریش کا خطیب بولتے تھے، سہیل بن عمرو اس کا نام تھا۔ جب یہ آ رہا تھا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ مکہ والوں نے اب صلح کرنی ہے۔ یہ جو انہوں نے اس بندے کو بھیج دیا نا، سہیل بن عمرو کو، لگتا ہے کہ مکہ والے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ جس پر بھی صلح کریں گے نا، شرط یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صلح کر لوں گا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام ایک دشمن کے ہاتھ باندھنے کی کوشش فرما رہے تھے کہ دوسرے کے ساتھ پھر نپٹیں گے۔ تو آئے جی، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ شروع ہوا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا جی ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیں۔ تو ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ایسی سخت تھی کہ ان شرطوں نے صحابہ کرام کو تو ایک مرتبہ حیرت میں ڈال دیا، بلکہ حضرت عمر تو جلال میں آ گئے۔ اور عمر پاک نے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی ہیں۔ تو آپ نے عرض کی عمر پاک نے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں۔ تو عمر پاک نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری قربانی میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، کوئی شک نہیں ہے۔ تو جناب عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں اتنا پیچھے کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ اتنی سخت شرطیں رو بھی ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں ساری۔ تو یعنی عمر بن خطاب، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہی الفاظ جا کے کہے صدیق اکبر کو عمر پاک نے کہ جناب کی ہو رہا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر، وہ خدا کے بندے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خاموش ہو جا۔ تو حضرت عمر پھر خاموش ہو کر پوری زندگی پچھتاتے رہے کہ یار یہ میں نے چیزیں نبی علیہ السلام سے کیوں پوچھی تھی، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ تو جناب عمر، یہ ایسا معاہدہ تھا۔ اب سہیل بن عمرو نے کہا جی چاند ایک شرطیں ہیں، وہ شرطیں مان لیں تو پھر انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سی شرطیں ہیں؟ اس نے کہا جی اس سال تم واپس چلے جائیں یہاں سے، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام آئے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ، تو دشمنی تو ویسے چل رہی تھی۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا جی اس سال آپ واپس چلے جائیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ آئیں، اگلے سال آپ 3 دن عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن مکے میں رہیں گے، ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، آپ عمرہ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے کہا جی تیسری شرط یہ ہے کہ مکے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی بننا چاہیں گے ہم نہیں روکیں گے، اور جو ہمارے بننا چاہیں گے آپ نہیں روکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اسی وجہ سے بنو خزاعہ والے نبی علیہ السلام کے حلیف بن گئے اور بنو بکر والے قریش کے حلیف بن گئے۔ اس نے کہا جی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ساڑا بندہ تواڈے کول آ گیا تو وہ تمہیں واپس کرنا پینا ہے، کیونکہ لوگ کلمہ پڑھ کے مدینے آ رہے تھے نا، تو مدینے میں فوج تیار ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اگر ساڑا بندہ تواڈے کول آ گیا تو انہیں واپس کرنا پینا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تواڈا بندہ ساڑے کول آیا اسی کوئی نہیں واپس کریں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ڈن ہو گیا۔ اچھا، پھر اس موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے صحابہ کرام کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ جب یہ معاہدہ ہوگا نا، ابھی 10 تک نہیں ہوئے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا، اسی ٹائم حضرت ابو جندل، یہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ اب ان کے بیٹے مسلمان تھے،
اب باپ نے اتنی سختی کی نا بچے کے اوپر، جسم میں کھڈے کر دیے تھے مار مار کے ابو جندل کے. تو حضرت ابو جندل آگے کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ گرتے گراتے آگے حدیبیہ کے مقام پہ. تو آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کافروں نے، تو آپ مجھے مدینے ساتھ لے کے چلیں. یہ میرا باپ ہے، سہیل بن عمر میرا باپ ہے، یہ جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں میرے جسم میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں. تو نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ خاموش ہو گئے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سہیل بن عمر اس بندے نے میں ساتھ لے کے جانا ہے. تو سہیل بن عمر نے کہا نہیں جی اے تسی ہونے ساڑے نال معاہدہ کیتا ہے کہ ساڑھے بندے تسی سانو واپس کرو گے، تو یہ تو پھر بھی میرا بیٹا ہے، تو تسی معاہدے دی پاسداری کرو، مہربانی کرو، اے بچہ سانو واپس کرو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ابھی دستخط تو نہیں ہوئے نا، خالی معاہدہ ہوا، دستخط تو رہتے ہیں ابھی. اس نے کہا جی جائیے معاہدہ ہم نہیں کرتے، چلے جائے آپ معاذ اللہ، ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں کریں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے معاہدہ کرنا تھا، جو کہ حضور علیہ السلام نے دشمن کے ہاتھ باندھنے تھے. تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل آپ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، ابھی اب صبر کر لو. اب یہ جو موقع تھا نا، یہ موقع اس نے صحابہ کرام کو حیران کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام جب دستخط ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی سارے صحابہ اپنی قربانی کے جانور بھی ذبح کرو اور اپنا حلق و تقصیر بھی کرواؤ، احرام بھی کھولو، واپس چلتے ہیں. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی غیرت چیک کریں. بخاری کی حدیث پاک ہے ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، ایک صحابی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام 1400 کو کہہ رہے ہیں چلو بھی اٹھو، اپنے احرام کھولو، حلق و تقصیر کرواؤ، اپنے جانور ذبح کرو. ایک صحابی بھی نہیں اٹھا. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے بولا کہ چلو اٹھو، چونکہ ساری شرطیں تو مسلمانوں کے گھاٹے میں آ رہی تھی اور صحابہ کرام حیران تھے کہ ساڈل ہو کی رہا ہے. لیکن جو چیزیں نبی علیہ السلام جانتے تھے وہ صحابہ تھوڑی جانتے تھے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے گئے اور جا کے ام سلمہ سے کہا جو خیمے میں تشریف فرما تھی. نبی علیہ السلام ایک بیوی کو ساتھ لازمی لایا کرتے، قرآن نازل ڈال کے نا، تو جس بیوی کا نام نکلتا تو نبی علیہ السلام اس کو ساتھ لایا کرتے تھے. ام سلمہ کو جا کے بتایا نبی علیہ السلام نے کہ ام سلمہ یہ دیکھو یہ صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کی غیرت تھی نا، ظاہر ہے کہ حضرت صاحب آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ جب تک قوم کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، غیرت، تو قوم کا حکمران کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو حکمران لٹ کے کھا گئے اور خدا کے بندے ہو ایک بندہ ہے، تسی 22 کروڑ ہو، کیویں لٹ کے کھا گئے؟ یہ جو حکمران ہے، یہ جو جنرل کرنل ہے نا سارے، یہ قوم کی بے ضمیری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. رات جناب چینی ہوتی ہے 4000 روپے، صبح ہو جاتی ہے 4600 روپے. ان کو پتہ ہے کہ ساری قوم بے ضمیر ہے، یہ کبھی سوال نہیں اٹھائے گی، کبھی پوچھے گی نہیں. جو 150 روپے گھی ملتا ہے وہ 600 روپے مل رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عوام بے ضمیر ہے، یہ کبھی بات نہیں کرے گی، یہ بیٹھی رہے گی منہ پھاڑ کے. یہ 600 والا گھی 1000 میں بھی خریدے گی. اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہیں فرعون کے بچے، خبیث لوگ جو بیٹھے اسمبلی میں، اس میں جناب پنجاب میں، صوبائی میں، فلاں میں، یہ جاتے ہیں عوام کے نمائندے بن کے، غریب عوام کے نمائندے بن کے جاتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے. وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں وہ گھومنے والی کرسی کے اوپر، چیئر کے اوپر. وہاں پہ جا کے جناب گنگنا کے پھر واپس آ رہے ہیں. بے آپ بتاؤ مجھے، جس مزدور آدمی کی دہاڑی 1000 روپیہ ہے، وہ 600 روپے کا گھی خریدے گا، باقی 400 میں وہ کیا کرے گا؟ تو اصل کے اندر مصیبت یہ ہے کہ عوام کے اندر غیرت نہیں ہے. اس قوم کے اندر ضمیر ختم ہو چکے ہیں کہ جناب پاکستان کی قوم ایسی ہے کہ جن کی دین بھی لٹ گیا، کہ جن کی دنیا بھی لٹ گئی، اور یہ دونوں چیزیں لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا ایک مزدور آدمی جو 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، 18 گھنٹے، اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہے، اور حکمران کا بچہ پراٹوں میں پھر رہا ہے. ہر شہر میں کوٹھیاں ہیں، نہ وہ محنت کر رہا ہے، نہ وہ کمائی کر رہا ہے، نہ وہ بزنس مین ہے، نہ وہ نلینی، نہ وہ دینی جناب. اور ساڑی عوام جو کوئی بات نہیں، کوئی بات. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے اندر جب سیلاب آیا تھا تو وہ جو سندھ والے جو لوگ تھے بیچارے، وہ نہر کا پانی پی رہے تھے، نہر کا پانی. اور بلاور زرداری صاحب یو کے میں جا کے شاپنگ کر رہے تھے. میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو تم پھر بھی ان دلوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو. قسم خدا کے اگر قوم کے اندر غیرت پیدا ہو جائے نا، غیرت قوم کے اندر، حضرت صاحب کسی کی جرات ہے عوام کے ساتھ ظلم کرنے کی. یہاں پہ 76 سال گزر گئے، ساڑی قوم کھوتا گھوڑا بڑی ہے جناب، اس کو جو بھی جاتا ہے پیچھے لگا لیتا ہے. آج تک کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آج تک پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کوئی ایک بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساڑا فلانا حکمران آیا سی تو انہیں جڑی گل کی سی، سچ کی سی. کوئی ایک بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت صاحب ہمارے کسی حکمران کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، سارے جناب وہ باہر پھر رہے ہیں جناب، چھپکیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کو لوٹ کے جا رہے ہیں.
بہرحال یہ کہ وہ بلکہ میری ذہن میں ایک مثال آ بھی گئی ہے، یہ جو 2010 کا سیلاب تھا نا، گیلانی صاحب اس ٹائم وزیر اعظم تھے، تو ترکی کی بیوی جو تھی نا رجب طیب اردگان کی، اس نے نا ایک ہار دیا تھا بڑا قیمتی کہ یہ نا بیچ کے پاکستان میں نا جو لوگ سیلاب میں آئے ہیں، سیلاب کی زد میں 2010 میں، یہ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ تقریباً سال کے بعد نا پھر وہ اس عورت نے دیکھا کسی شادی کے اندر وہ جو ہار تھا نا وہ وزیر اعظم کی بیوی کے گلے کے اندر تھا۔ اس عورت نے دیکھ لیا جس نے ہار دیا تھا، اس نے کہا کہ اوئے میں نے تو یہ ہار دیا تھا سیلاب والوں کے لیے، یہ ہار وزیر اعظم کی بیوی کے گلے میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے وہ کر کے نا سارا کیس کو ہار واپس لے لیا۔ آپ اندازہ کریں جب پاکستان کا وزیر اعظم اس طرح کی کرپشن کرتا ہے تو پاکستان کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ان خبیثوں کو حیا کبھی نہیں آتی کہ یہ ملک کے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ابھی باہر سے آئی ہے نا، فنڈنگ آئی ہے باہر کے ملکوں سے، یہ میاں شہباز شریف صاحب نے سیلاب والوں پر کوئی نہیں لگائی، اب باہر والوں نے پھر ان کے اوپر کیس کر دیا کہ جناب تسی جرمانہ پڑو، تسی سیلاب زدگانوں نے کیوں نہیں امداد کی تھی؟ وہ خدا کے بندو، یہ ہمارے حکمرانوں کے حال ہے۔ آپ اندازہ کریں، خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی 3 کروڑ عوام سیلاب کے اندر تباہ ہو گئی ہے، لیکن کسی کو 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، جیب سے نہیں بلکہ جو باہر سے فنڈنگ آئی ہے نا وہ بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے پروٹوکول میں پھر خرابی آ جائے گی، ان کے بچوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے بچوں کے کوٹے پھر کون پورے کرے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ پردہ اٹھانے، قسم خدا کی جو غیرت مولوی کے اندر ہوتی ہے نا، مولوی کے اندر جو درد ہوتا ہے عوام کا، اگر وہ درد عوام کے اندر پیدا ہو جائے نا تو یہ حکمران پاکستان میں نظر بھی نہ آئے۔ حضرت غوث اعظم کے دور میں اس وقت جو بادشاہ تھا نا، خلیفہ تھا، اس نے ایک ظالم قاضی کو مقرر کیا تھا، ابو الوفا اس کا نام تھا، غوث اعظم کے دور میں۔ حضور غوث اعظم نے جمعے کے اوپر ممبر پہ کر کھڑے ہو کے آپ نے خلیفے کی کلاس لگائی تھی، فرمایا خبردار تو نے ایک ظالم قاضی کو ایک عہدہ دے دیا، تو نے سلطنت کے اندر، خبردار انسان کا بچہ بن جا۔ تو جمعے کی نماز کے بعد وہ خلیفہ آیا، اس نے آگے غوث اعظم سے معذرت بھی کی اور جا کے اس خبیث کو ہٹایا بھی صحیح تھا، وہ جو ظالم اس نے قاضی مقرر کیا تھا۔ ہمارے جناب ساری حکومت ظالم ہے، ساری حکومت لٹ کے کھا گئی پاکستان کو، اور ساری کوئی قوم بیداری نہیں ہوتی جناب، وہ جی یہ سارے چور ہیں، سارے چور ہیں، سارے چور ہیں، اور جب آپ خود جا رہے ہیں حکومت میں پھر آپ سب کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہے، آپ 2 نمبر بندے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جی پاکستان کے درد ہیں، قسم خدا کی پیٹ پیٹ کے تھک گئے جناب، عوام ہماری سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے کہا کہ صحابہ اٹھو، اپنے حلق کرواؤ، تکسیر کرواؤ، اپنے جانور ذبح کرو، احرام کھولو، واپس چلے۔ تو کوئی صحابی نہیں اٹھا، غیرت ایمانی تھی، اور غیرت تھی بھی ساڑھے نال دھوکہ ہو رہا ہے جی، بظاہر طور پہ تو شکست تھی صحابہ کرام کی، ایڈی سخت شرطاں کہ جناب کہ ساڑھا بندہ تھوڑے کو ہے تسی واپس کرو گے، تو اگر تھوڑا کے اسی کوئی واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر تو بڑا 2 ہاتھ تھے مسلمانوں کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام سے ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کریں، آپ پہلے خود جا کے نا حلق یا تکسیر کروا لیں، جانور ذبح فرما دیں، احرام کھول دیں، صحابہ کرام خود بخود ہی کر لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایسے کیا، رسول پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پہ جا کے اپنا حلق فرمایا اور احرام کھولا، رسول پاک علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یار اب کچھ نہیں بڑھنا، تو سارے صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے احرام بھی کھولے، حلق و تکسیر بھی کروایا، جانور بھی ذبح کیے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ واپس چل دیے۔ صلح حدیبیہ تھی نا، صلح حدیبیہ، بعض لوگ جو عیسائی لوگ ہیں نا، کافر جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں کہ دیکھو بھی یہ مسلمانوں کی شکست ہے، یہ مسلمان کافروں سے ڈر گئے تھے۔ حالانکہ یہ شکست نہیں ہے، حقیقت کے اندر یہ جیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جناب عمر بہت غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام واپس جا رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے، ایک کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ بظاہر طور پر تو شکست تھی، جو شرطیں ہوئی تھی وہ تو شکست نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر عمر بن خطاب کو سدیا، فرمایا عمر اے ویکھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ تو جناب عمر نے پھر معذرت کی کہ یا رسول اللہ میرے کو مسٹیک ہو گئی سی، مہربانی فرماؤ۔ تو اس میں یہ تھا صلح حدیبیہ میں خاص چیز یہ تھی، اب ظاہر کافروں کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو عیسائی ہیں نا، عیسائی یہ ہر سال تقریباً کوئی 36,000 کتابیں یہ حضور کے خلاف لکھتے ہیں، 36,000 کتابیں عیسائی حضور کے خلاف لکھتے ہیں، اور ساڑھے مسلمانوں کو پڑھنے کی توفیق ہی کوئی نہیں، انہوں نے جواب کیا دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہمارے مسلمان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں اسکول میں، الف انار بے بکری ٹے ٹا فوفوڑا آواز جان چھوٹی، وہ کتابیں کون پڑھے، جواب کون دے؟
ہمارے اسکول میں تو مسٹر چپس پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ صورت حال ہے. اور مولوی بیچارے کو انگلش نہیں آتی اور وہ کتابیں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں انگلش میں. یہ میں ایک درد بیان کر رہا ہوں اپنا. یہ صورت حال ہے ہمارے پاکستان کی. یہ کام سرکاری طور پہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا فرمائی. تو یہ جو 2 سال تھے نا حدیبیہ کے, یہ جو صلح کے 2, پھر وہ قریش مکہ نے پھر غداری کر دی, معاہدے کو توڑ دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے, یہ 6 ہجری میں یہ صلح ہوا تھی اور 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہو گیا تھا. حالانکہ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال کوئی لڑائی نہیں ہونی, لیکن چونکہ 2 سال کے بعد یہ وہ قریشوں نے غداری کر دی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہون پھر اسی آ رہے ہیں. 10 سال گئے پھر بھاڑ میں, ابھی ہم آ کے مکہ فتح کریں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر 10,000 کے لشکر کو تیار کیا اور جا کے مکہ کو فتح فرما لی. تو یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو نبی پاک علیہ السلام نے کام کیا نا دین اسلام کا, یہ جو 2 سال تھے نا, 2 سال نبی پاک علیہ السلام کے بعد, ان 2 سالوں کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے کہ بھی تسی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ, اسی پھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دشمن کے ہاتھ باندھ دیے تھے نا, جو مین دشمن تھا. بدر میں آ رہا ہے, عہد میں آ رہا ہے, خندق میں آ رہا ہے, ہر جگہ پہ دشمن. حضور نے اس کے ہاتھ باندھ دیے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر سرکاری طور پر جو ہے وہ دین اسلام کا کام کیا, بادشاہوں کے خطوط لکھے. پھر یہود کی نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ فرمائے, کیونکہ دوسرا دشمن یہ تھا. غزوہ خیبر 6 مہینے بعد, اس صلح کے 6 مہینے بعد یہ خیبر فتح ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا بھی ملیا میٹ کر دیا. پھر رسول پاک علیہ السلام نے دین کا کام انٹرنیشنل طور پر کیا. آپ اندازہ کریں کہ ان 2 سالوں میں حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ایسی محنت کی, خالد بن ولید جیسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عمرو بن عاص جو حبشہ میں گئے تھے مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے کہ جناب 6 بندے واپس کرو, اسی نال 2 ہاتھ کرنے نے, عمرو بن عاص جیسے بندے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ, یہ مکہ نے اپنے جگر کوشے ہمارے جھولی میں ڈال دی ہیں. جگر کوشے کون تھے؟ عمرو بن عاص جیسے بندے, خالد بن ولید جیسے بندے. جب ایسے بندے 2 سال میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا, پھر رسول پاک علیہ السلام نے 8 ہجری میں جا کے مکہ کو فتح فرما لیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں. صرف بارڈر کی لائن کھینچ کے بیٹھ کے نہ جائیں. 56 ممالک ہمارے انتظار کے اندر ہیں, کشمیر ہماری امداد کے اندر منتظر ہے وہ بیچارہ. اس لیے آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قدم اٹھائیں, سرکاری طور پر جا کے دین اسلام کا کام کریں. یار وزیر اعظم صاحب کل واللہ پڑھنی نہیں آتی, اور مولوی بیچارہ کیا کام کرے دین اسلام کا؟ 4 بندے سامنے بٹھا کے بیچارہ مولوی چیخ رہا ہے, اور دین کا کام کرے حکمران, پھر جا کے مزہ آتا ہے بھی یہ دین اسلام کا کام ہو رہا ہے. دین ہماری کورٹ میں نہیں ہے, کچہری میں نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, عدالت میں نہیں ہے, ججوں کے پاس نہیں ہے, وکیلوں کے پاس نہیں ہے, عہدے داروں کے پاس نہیں ہے, سکول کے پاس نہیں ہے. دین صرف مولوی کی جیب میں پڑا ہوا ہے بس, اور یہ کوئی دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, دین کی چاس تب آئے گی جب یہ دین کا کام انٹرنیشنل طور پہ ہوگا, سرکاری طور کے اوپر. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری قوم کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے.